اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں الرحیق المختوم، یہ عالمی ایوارڈ یافتہ ہے اور آج اس کا آخری سبق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے فضل سے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے جمال خلق اور کمال خلق سے متصف تھے، یعنی جمال خلق یعنی تخلیق کی خوبصورتی، اور کمال خلق یعنی اخلاق کا کمال۔ شکل بھی خوبصورت تھی، آپ کا جسم بھی خوبصورت تھا، آپ کی ہر شے خوبصورت تھی، لیکن اس پر مزید یہ کہ آپ کے اخلاق بہت عالی تھے، بہت بلند تھے۔ آپ ان جمال خلق اور کمال خلق سے متصف تھے جو حیطہ بیان سے باہر ہے۔ اس جمال اور کمال کا اثر یہ تھا کہ دل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور قدر و منزلت کے جذبات سے خود بخود لبریز ہو جاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور اجلال و تکریم میں لوگوں نے ایسی فداکاری اور جانثاری کا ثبوت دیا جس کی مثال دنیا کی کسی اور شخصیت کے سلسلے میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقاء اور ہم نشین وارفتگی کی حد تک آپ سے محبت کرتے تھے۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج تک آ جائے، خواہ اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کاٹ دی جائیں۔ اس طرح کی محبت کی وجہ یہی تھی کہ عادتاً جن کمالات پر جان چھڑکی جاتی ہے، ان کمالات سے جس قدر حصہ وافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا تھا، کسی اور انسان کو نہیں ملا۔ ذیل میں ہم عاجزی اور بے مائگی کے اعتراف کے ساتھ ان روایات کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال و کمال سے ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں گے حلیہ مبارک۔ ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معبد خزاعیہ کے خیمے سے گزرے تو اس نے آپ کی روانگی کے بعد اپنے شوہر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کا جو نقشہ کھینچا وہ یہ تھا: چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ توندے پن کا عیب نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے زیادہ تابناک و پرجمال، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں، درمیانہ قد، نہ ناٹا کہ نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کہ ناگوار لگے، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح ہیں جو سب سے زیادہ تازہ اور خوش منظر ہے۔ رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیں تو لپک بجا لاتے ہیں۔ مطاع اور مکرم یعنی جن کی اطاعت کی جاتی ہے اور جن کی تکریم کی جاتی ہے، نہ ترش رو نہ لغو گو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لمبے تڑنگے تھے نہ ناٹے کھوٹے، لوگوں کے حساب سے درمیانہ قد کے تھے، بال نہ زیادہ گھنگریالے نہ بالکل کھڑے کھڑے، بلکہ دونوں کے بیچ کی کیفیت تھی، رخسار نہ بہت زیادہ پرگوشت تھا نہ ٹھوڑی چھوٹی، اور پیشانی پست، چہرہ کسی قدر گولائی لیے ہوئے تھا، رنگ گورا گلابی، آنکھیں سرخی مائل، پلکیں لمبی، جوڑوں اور مونڈھوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، سینے پر ناف تک بالوں کی ہلکی سی لکیر، بقیہ جسم بال سے خالی، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں پرگوشت، چلتے تو قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے گویا کسی ڈھلوان پر چل رہے ہیں، جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انبیاء کے خاتم تھے، سب سے زیادہ سخی دست اور سب سے بڑھ کر جرأت مند، سب سے زیادہ صادق اللہجہ اور سب سے بڑھ کر عہد و پیمان کے پابند وفا، سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے شریف ساتھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچانک دیکھتا ہیبت زدہ ہو جاتا، جو جان پہچان کے ساتھ ملتا محبوب رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہیں دیکھا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر بڑا تھا، جوڑوں کی ہڈیاں بھاری بھاری تھیں، سینے پر بالوں کی لمبی لکیر تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو قدرے جھک کر چلتے، گویا کسی ڈھلوان سے اتر رہے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دھانا کشادہ تھا، آنکھیں ہلکی سرخی لیے ہوئے اور ایڑیاں باریک۔ حضرت ابو الطفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ گورے رنگ، پرملاحت چہرے اور میانہ قد و قامت کے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں اور رنگ چمکدار، نہ خالص سفید نہ گندم گوں۔ وفات کے وقت تک سر اور چہرے کے 20 بال بھی سفید نہ ہوئے تھے، صرف کنپٹی کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی اور چند بال سر کے سفید تھے۔ حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ کے نیچے انفقا یعنی داڑھی بچہ میں سفیدی دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن بصر کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انفقا یعنی داڑھی بچہ میں چند بال سفید تھے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر درمیانی تھا، دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، بال دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے دیکھا، کبھی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے، اس لیے بال میں کنگھی کرتے تو مانگ نہ نکالتے، لیکن بعد میں مانگ نکالا کرتے تھے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سب سے زیادہ بہتر تھے۔ ان سے دریافت کیا گیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ چاند جیسا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ گول تھا۔ ربی رضی اللہ عنہ بنت معوذ کہتی ہیں کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو لگتا کہ تم نے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار چاندنی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سرخ جوڑا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا، آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی، لگتا تھا سورج آپ کے چہرے میں رواں دواں ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو تیز رفتار نہیں دیکھا، لگتا تھا زمین آپ کے لیے لپٹی جا رہی ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے تھے اور آپ بالکل بے فکر۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ دمک اٹھتا، گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ ایک بار آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف فرما تھے، پسینہ آیا تو چہرے کی دھاریاں چمک اٹھیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابو کبیر حضلی کا یہ شعر پڑھا، جس کا مطلب ہے جب ان کے چہرے کی دھاریاں دیکھو تو وہ یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھ کر یہ شعر پڑھتے تھے، یعنی جس کا معنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین ہیں، چنیدہ و برگزیدہ ہیں، خیر کی دعوت دیتے ہیں، گویا ماہ کامل کی روشنی ہیں جس سے تاریکی آنکھ مچولی کھیل رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زہیر کا یہ شعر پڑھتے جو حرم بن سنان کے بارے میں کہا گیا تھا، جس کا معنی ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر کے سوا کسی اور چیز سے ہوتے تو آپ ہی 14ویں کی رات کو روشن کرتے۔ پھر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوتے تو چہرہ سرخ ہو جاتا، گویا دونوں رخسانوں میں دانہ انار نچوڑ دیا گیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلیاں قدرے پتلی تھیں اور آپ ہنستے تو صرف تبسم فرماتے، آنکھیں سرمگی تھیں، تم دیکھتے تو کہتے کہ آپ نے آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ سرما نہ لگا ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کے دونوں دانت الگ الگ تھے، جب آپ گفتگو فرماتے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور جیسا نکلتا دکھائی دیتا۔ گردن گویا چاندی کی صفائی لیے ہوئے گڑیا کی گردن تھی، پلکیں طویل، داڑھی گھنی، پیشانی کشادہ، ابرو پیوستہ اور ایک دوسرے سے الگ، ناک اونچی، رخسار ہلکے، لبا سے ناف تک چھڑی کی طرح دوڑا ہوا بال، اور اس کے سوا شکم اور سینے پر کہیں بال نہیں۔
البتہ بازو اور مونڈھوں پر بال تھے، شکم اور سینہ برابر، سینہ مستہ اور کشادہ، کلائیاں بڑی بڑی، ہتھیلیاں کشادہ، قد کھڑا، تلوے خالی، اعضاء بڑے بڑے، جب چلتے تو جھٹکے کے ساتھ چلتے، قدرے جھکاؤ کے ساتھ آگے بڑھتے اور سہل رفتار سے چلتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حریر و دیبا نہیں چھوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو، اور نہ کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے بہتر ہو۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا تو برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن سمرہ جو بچے تھے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایسی ٹھنڈک اور ایسی خوشبو محسوس کی گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عطار کے عطردان سے نکالا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ گویا موتی ہوتا تھا، اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یہ پسینہ ہی سب سے زیادہ عمدہ خوشبو ہوا کرتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم یا پسینے کی خوشبو کی وجہ سے جان جاتا کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی جو کبوتر کے انڈے جیسی اور جسم مبارک ہی کے مشابہ تھی۔ یہ بائیں کندھے کی گری یعنی نرم ہڈی کے پاس تھی، اس پر مسوں کی طرح تلوں کا جمگھٹ۔ تو یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مبارکہ۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال نفس اور مکارم اخلاق کا تذکرہ بھی پڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصاحت و بلاغت میں ممتاز تھے، یعنی بہت پرومیننٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیعت کی روانی، لفظ کے نکھار، فکروں کی جزالت، معنی کی صحت اور تکلف سے دوری کے ساتھ ساتھ جوامع الکلم یعنی جامع باتوں سے نوازے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نادر حکمتوں اور عرب کی تمام زبانوں کا علم عطا ہوا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قبیلے سے اسی کی زبان اور محاوروں میں گفتگو فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بدویوں کا زور بیان اور قوت تخاطب اور شہریوں کی شائستگی الفاظ یعنی الفاظ کی شائستگی اور شفتگی اور شائستگی جمع تھی، اور وہی پر مبنی تائید ربانی الگ سے، بردباری، قوت برداشت، قدرت پا کر درگزر اور مشکلات پر صبر ایسے اوصاف تھے جن کے ذریعے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی تھی۔ ہر حلیم و بردبار کی کوئی نہ کوئی لغزش اور کوئی نہ کوئی زبان کی بے احتیاطی جانی جاتی ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی کردار کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دشمنوں کی ایذا رسانی اور بدمعاشوں کی خود سری و زیادتی جس قدر بڑھتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و حلم میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دو کاموں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کام اختیار فرماتے جو آسان ہوتا، جب تک کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا۔ اگر گناہ کا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر اس سے دور رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے نفس کے لیے انتقام نہ لیا، البتہ اگر اللہ کی حرمت چاک کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر غیظ و غضب سے دور تھے اور سب سے جلد راضی ہو جاتے تھے۔ جود و کرم کا وصف ایسا تھا کہ اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی طرح بخشش و نوازش فرماتے تھے جسے فقر کا اندیشہ ہی نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر پیکر جود و سخا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے سخاوت رمضان میں اس وقت زیادہ پرجوش ہوتا تھا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات فرماتے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر رات ملاقات فرماتے اور قرآن کا دور کراتے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر کی سخاوت میں بھیجی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ پیش ہوتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ایسا کبھی نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کہا ہو۔ شجاعت، بہادری اور دلیری میں بھی آپ کا مقام سب سے بلند اور معروف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ دلیر تھے
نہایت کٹھن اور مشکل مواقع پر جب کہ اچھے اچھے جانبازوں اور بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ برقرار رہے اور پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے ہی بڑھتے گئے۔ پائے سے بات میں ذرا لغزش نہ آئی۔ بڑے بڑے بہادر بھی کبھی نہ کبھی بھاگے اور پسپا ہوئے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کبھی نہیں پائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب زور کا رن پڑتا اور جنگ کے شعلے خوب بھڑک اٹھتے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص دشمن کے قریب نہ ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک رات اہل مدینہ کو خطرہ محسوس ہوا۔ لوگ شور کی طرف دوڑے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے پہلے ہی آواز کی جانب پہنچ کر خطرے کے مقام کا جائزہ لے چکے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بغیر زین کے گھوڑے پر سوار تھے، گردن میں تلوار حمائل کر رکھی تھی اور فرما رہے تھے، ڈرو نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ حیادار اور پست نگاہ تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ نشین کنواری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ جب آپ کو کوئی بات ناگوار گزرتی تو چہرے سے پتہ لگ جاتا۔ اپنی نظریں کسی کی چہرے پر گاڑتے نہ تھے، نگاہ پست رکھتے تھے اور آسمان کی بنسبت زمین کی طرف نظر زیادہ دیر تک رہتی تھی۔ عموماً نیچی نگاہ سے تاکتے۔ حیا اور کرم نفس کا عالم یہ تھا کہ کسی سے ناگوار بات رو در رو نہ کہتے، اور کسی کی کوئی ناگوار بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی تو نام لے کر اس کا ذکر نہ کرتے، بلکہ یوں فرماتے کہ کیا بات ہے کہ کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ فرض تک کہ اس شعر کے سب سے زیادہ صحیح المصداق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ آپ حیا کے سبب اپنی نگاہ پست رکھتے ہیں اور آپ کی ہیبت کے سبب نگاہیں پست رکھی جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی وقت گفتگو کی جاتی ہے جب آپ تبسم فرما رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ عادل، پاک دامن، صادق اللہجہ اور عظیم الامانہ تھے۔ اس کا اعتراف آپ کے دوست و دشمن سب کو ہے۔ نبوت سے پہلے آپ کو امین کہا جاتا تھا اور دور جاہلیت میں آپ کے پاس فیصلے کے لیے مقدمات لائے جاتے تھے۔ جامع ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، البتہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں اسے جھٹلاتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یعنی یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ہرقل نے ابو سفیان سے دریافت کیا کہ کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس کے کہنے سے پہلے تم لوگ ان پر جھوٹ کا الزام لگاتے تھے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ متواضع اور تکبر سے دور تھے۔ جس طرح بادشاہوں کے لیے ان کے خدام اور حاشیہ بردار کھڑے رہتے ہیں، اس طرح اپنے لیے آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کھڑے ہونے سے منع فرماتے تھے۔ مسکینوں کی عیادت کرتے تھے، فقراء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، غلام کی دعوت منظور فرماتے تھے، صحابہ کرام میں کسی امتیاز کے بغیر ایک عام آدمی کی طرح بیٹھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتے خود ٹانگتے تھے، اپنے کپڑے خود سیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کام کرتے تھے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر کے کام کاج کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنے کپڑے خود ہی دیکھتے کہ کہیں اس میں کوئی کیڑا نہ ہو، اپنی بکری خود دھوتے تھے اور اپنا کام خود کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر عہد کی پابندی اور صلہ رحمی فرماتے تھے، لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت اور رحم و مروت سے پیش آتے تھے، رہائش اور ادب میں سب سے اچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سب سے زیادہ کشادہ تھا، بدخلقی سے سب سے زیادہ دور اور نفور تھے، نہ عادتاً فحش گو تھے، نہ باتکلف فحش کہتے تھے، نہ لعنت کرتے تھے، نہ بازار میں چیختے چلاتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے تھے، کسی کو اپنے پیچھے چلتا ہوا نہ چھوڑتے تھے اور نہ کھانے پینے میں اپنے غلاموں اور لونڈیوں پر ترفع اختیار فرماتے تھے، اپنے خادم کا کام خود ہی کر دیتے تھے، کبھی اپنے خادم کو اف نہیں کہا، نہ اس پر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر عتاب فرمایا، مسکینوں سے محبت کرتے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے تھے، کسی فقیر کو اس کے فقر کی وجہ سے حقیر نہ سمجھتے تھے،
ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے، بکری کاٹنے پکانے کا مشورہ ہوا۔ ایک نے کہا ذبح کرنا میرے ذمے، دوسرے نے کہا کھال اتارنا میرے ذمے، تیسرے نے کہا پکانا میرے ذمے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایندھن کی لکڑیاں جمع کرنا میرے ذمے۔ صحابہ نے عرض کیا ہم آپ کا کام کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں تم لوگ میرا کام کر دو گے، لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ تم پر امتیاز حاصل کروں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی یہ حرکت ناپسند کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رفقا میں ممتاز سمجھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر لکڑیاں جمع فرمائیں۔ آئیے ذرا ہند بن ابی حالہ کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سنیں۔ ہند اپنی ایک طویل روایت میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہم غموں سے دوچار تھے، ہمیشہ غور و فکر فرماتے رہتے تھے۔ آپ کے لیے راحت نہ تھی، بلا ضرورت نہ بولتے تھے، دیر تک خاموش رہتے تھے، ازل اول تا آخر بات پورے منہ سے کرتے تھے، یعنی صرف منہ کے کنارے سے نہ بولتے تھے، جامع اور دو ٹوک کلمات کہتے تھے جن میں نہ فضول گوئی ہوتی تھی نہ کوتاہی، نرم خو تھے، جفاجو اور حقیر نہ تھے، نعمت معمولی بھی ہوتی تو اس کی تعظیم کرتے تھے، کسی چیز کی مذمت نہیں فرماتے تھے، کھانے کی نہ برائی کرتے تھے نہ تعریف، حق کو کوئی نقصان پہنچاتا تو جب تک انتقام نہ لے لیتے آپ کے غضب کو روکا نہ جا سکتا تھا، البتہ کشادہ دل تھے، اپنے نفس کے لیے نہ غضبناک ہوتے نہ انتقام لیتے، جب اشارہ فرماتے تو پوری ہتھیلی سے اشارہ فرماتے اور تعجب کے وقت ہتھیلی پلٹتے، جب غضبناک ہوتے تو رخ پھیر لیتے اور پھر جب خوش ہوتے تو نگاہ پست فرما لیتے۔ آپ کی پیشتر ہنسی تبسم کی صورت میں تھی، مسکراتے تو دانت اولوں کی طرح چمکتے، لا یعنی بات سے زبان کو روکے رکھتے، ساتھیوں کو جوڑتے تھے توڑتے نہ تھے، ہر قوم کے معزز آدمی کی تکریم فرماتے تھے اور اسی کو ان کا والی بناتے تھے، لوگوں کے شر سے محتاط رہتے اور ان سے بچاؤ اختیار فرماتے تھے، لیکن اس کے لیے کسی سے اپنی خندہ جبینی ختم نہ فرماتے تھے، اپنے اصحاب کی خبر گیری کرتے اور لوگوں کے حالات دریافت فرماتے، اچھی چیز کی تحسین و تصویب فرماتے اور بری چیز کی تقبیح اور توہین، معتدل تھے، افراط و تفریط سے دور تھے، غافل نہ ہوتے تھے کہ مبادا لوگ بھی غافل یا ملول خاطر ہو جائیں، ہر حالت کے لیے مستعد رہتے تھے، حق سے کوتاہی نہ فرماتے تھے، نہ حق سے تجاوز فرما کر نہ حق کی طرف جاتے تھے۔ جو لوگ آپ کے قریب رہتے تھے وہ سب سے اچھے لوگ تھے اور ان میں بھی آپ کے نزدیک افضل وہ تھا جو سب سے زیادہ بڑھ کر خیر خواہ ہو، اور سب سے زیادہ قدر آپ کے نزدیک اس کی تھی جو سب سے اچھا غم گسار و مددگار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ضرور فرماتے، جگہ متعین نہ فرماتے، یعنی اپنے لیے کوئی امتیازی جگہ مقرر نہ فرماتے، جب قوم کے پاس پہنچتے تو مجلس میں جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے اور اسی کا حکم بھی فرماتے، سب اہل مجلس پر برابر توجہ فرماتے، حتیٰ کہ کوئی جلیس یہ نہ محسوس کرتا کہ کوئی شخص آپ کے نزدیک اس سے زیادہ باعزت ہے، کوئی کسی ضرورت سے آپ کے پاس بیٹھتا یا کھڑا ہوتا تو آپ اتنے صبر کے ساتھ اس کے لیے رکے رہتے کہ وہ خود ہی واپس ہوتا، کوئی کسی ضرورت کا سوال کر دیتا تو آپ اسے عطا کیے بغیر یا اچھی بات کہے بغیر واپس نہ فرماتے، آپ نے اپنی خندہ جبینی اور اخلاق سے سب کو نوازا، یہاں تک کہ آپ سب کے لیے باپ کا درجہ رکھتے تھے اور سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک یکساں حق رکھتے تھے، کسی کو فضیلت تھی تو تقویٰ کی بنیاد پر۔ آپ کی مجلس حلم و حیا اور صبر و امانت کی مجلس تھی، اس میں آوازیں بلند نہ کی جاتی تھی اور نہ ہی حرمتوں پر عیب لگتے تھے، یعنی کسی کی بے آبروئی کا اندیشہ ہی نہ تھا، لوگ تقویٰ کی بدولت باہم محبت و ہمدردی رکھتے تھے، بڑے کا احترام کرتے، چھوٹے پر رحم کرتے، حاجت مند کو نوازتے اور اجنبی کو انس عطا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت رہتی، سہل خو اور نرم پہلو تھے، جفاجو اور سخت خو نہ تھے، نہ چیختے چلاتے تھے نہ فحش کہتے تھے، نہ زیادہ عتاب فرماتے تھے نہ بہت تعریف کرتے تھے، جس چیز کی خواہش نہ ہوتی اس سے تغافل برتتے تھے، آپ سے مایوسی نہیں ہوتی تھی، آپ نے 3 باتوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھا، ایک ریاکاری یعنی دکھاوے سے، دوسرا کسی چیز کی کثرت سے اور تیسرے لا یعنی بات سے، اور 3 باتوں سے لوگوں کو محفوظ رکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے، نمبر 2 کسی کو عار نہیں دلاتے تھے، نمبر 3 کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی بات زبان پر لاتے جس میں ثواب کی امید ہوتی، جب آپ تکلم فرماتے تو آپ کے ہم نشین یوں سر جھکائے ہوتے گویا سروں پر پرندے بیٹھے ہیں،
اور جب آپ خاموش ہوتے تو لوگ گفتگو کرتے، لوگ آپ کے پاس گپ بازی نہ کرتے، آپ کے پاس جو کوئی بولتا سب اس کے لیے خاموش رہتے، یہاں تک کہ وہ اپنی بات پوری کر لیتا۔ ان کی بات وہی ہوتی جو ان کا پہلا شخص کرتا، جس بات سے سب لوگ ہنستے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہنستے، اور جس بات پر سب تعجب کرتے اس پر آپ بھی تعجب کرتے۔ اجنبی آدمی درست کلامی سے کام لیتا تو اس پر صبر کرتے اور فرماتے جب تم لوگ حاجت مند کو دیکھو کہ وہ اپنی حاجت کی طلب میں ہے تو اسے سامان ضرورت سے نواز دو۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسان کا بدلہ دینے والے کے سوا کسی سے ثنا کے طالب نہ ہوتے۔ خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس میں سب سے زیادہ باوقار ہوتے، اپنے پاؤں وغیرہ نہ پھیلاتے، بہت زیادہ خاموش رہتے، بلا ضرورت نہ بولتے، جو شخص نامناسب بات بولتا اس سے رخ پھیر لیتے۔ آپ کی ہنسی مسکراہٹ تھی اور کلام دو ٹوک، نہ فضول نہ کوتاہ۔ آپ کے صحابہ کی ہنسی بھی آپ کی توقیر و اقتداء میں مسکراہٹ ہی کی حد تک ہوتی۔ حاصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نظیر صفات کمال سے آراستہ تھے۔ آپ کے رب نے آپ کو بے نظیر ادب سے نوازا تھا، حتیٰ کہ اس نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف یوں فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ اور یہ ایسی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھنچ آئے، دلوں میں آپ کی محبت بیٹھ گئی اور آپ کو قیادت کا وہ مقام حاصل ہوا کہ لوگ آپ پر وارفتہ ہو گئے۔ انہی خوبیوں کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کی اکڑ و سختی نرمی میں بدلی، یہاں تک کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئی۔ یاد رہے کہ ہم نے جن خوبیوں کا ذکر کیا وہ آپ کے کمال اور عظیم صفات کی مظاہر کی چند چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں، ورنہ آپ کے مجد و شرف، آپ کی بزرگی اور شرافت اور شمائل و خصائل کی بلندی اور کمال کا یہ عالم تھا کہ ان کی حقیقت اور تہ تک نہ رسائی ممکن ہے، نہ اس کی گہرائی ناپی جا سکتی ہے۔ بھلا عالم وجود کے سب سے عظیم بشر کی عظمت کی انتہا تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے، جس نے مجد و کمال کی سب سے بلند چوٹی پر اپنا نشیمن بنایا اور اپنے رب کے نور سے اس طرح منور ہوا کہ کتاب الہی ہی کو اس کا وصف اور خلق قرار دیا گیا، یعنی قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال و صاف و اخلاق کے اس سبق کے ساتھ آج ہماری سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرحیق المختوم کی یہ لاسٹ کلاس تھی۔ جو لوگ بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہے، اللہ تعالی ہمارا اور ان سب کا حامی و ناصر ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمارے حصے میں لکھ دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک یا الہنا آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔